نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین و سامعین، دراصل دین کی تبلیغ کا آغاز تین بنیادی باتوں سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان اور شرک سے کلی اجتناب۔ نمبر 2، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور آپ کی اطاعت کا حکم۔ نمبر 3، آخرت پر یقین اور اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی پر پختہ ایمان۔ مشرکین عرب اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانتے تھے اور سخت مشکلات میں اسی کی طرف رجوع کرتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بزرگوں کے مجسمے اپنے ہاتھوں سے تراش رکھے تھے، اور بیت اللہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا مرکز بنایا تھا، اس میں بھی انہوں نے متعدد بت سجا رکھے تھے، بنا رکھے تھے، اور کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر ان کے اس شرک کا رد کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت پر انہیں یقین تھا اور آپ کے اخلاق عالیہ سے بھی متاثر تھے، مگر وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ رسول ایسا بھلا کیوں کر ہو سکتا ہے جو شاہراہوں پر سڑکوں پر چلتا پھرتا ہو اور ان کی طرح کھاتا پیتا ہو۔ وہ اسے مافوق البشر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اسے مافوق البشر ہونا چاہیے۔ وقالوا ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، وہ کہتے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ رسول وہی ہوتا ہے اور وہی ہو سکتا ہے جس کی حیات طیبہ ان کے لیے ہر معاملے میں نمونہ ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ قیامت پر ان کا یقین نہیں تھا، وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کے خیال میں ہزاروں صدیوں کی پہنائیوں میں ان کے مشت غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کون جمع کرے گا؟ وہ قرآن کیا کہتا ہے ان کے الفاظ کو جامع پہنا کر؟ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، وہ کہتے کہ جب مر کر ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ قرآن کریم نے اس کا متعدد مقامات پر جواب دیا کہ رب قدیر ہر بات پر قادر ہے، جو خالق تمہیں نیست سے ہست میں لایا وہ ہر چیز کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ایمان ہمارا جو ہے وہ مضبوط ہو سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔